بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ال عمران کی آیت 45 اور 46 ڈسکس کریں گے۔ 45 ہے، یہ شروع ہو رہی ہے، وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ جو کلمے کی پیدائش کی تفصیل ہے یہ ہم آیت نمبر 39 میں ڈسکس کر چکے ہیں پہلے۔ کوئی اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ اور مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یہاں پہ دیکھیں ان کے نام کے ساتھ ابن مریم ان کی والدہ کا نام آیا کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا۔ جو صاحب وجاہت ہے اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا۔ جو صاحب وجاہت ہے، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بڑی وجاہت، ایک بڑی ہستی کو کہتے ہیں، اور جن کی بہت زیادہ ویلیو ہو اور جن کا بہت زیادہ روب اور دبدبہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ لوکا انجیل میں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ہی سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیت المقدس میں ہیکل میں تعلیم دینا شروع کر دی تھی، اور وہ اس کم عمری کے باوجود ان کی جو علم کی معرفت تھی، جو حکمت تھی، اور جو بلاغت اور لب و لہجہ تھا، اس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے عالم جو تھے وہ حیران ہو گئے تھے کہ یہ کون ہے جو بیان کر رہا ہے، اور ان کے بارے میں پوچھنے لگ گئے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے یہود کی بستیوں میں جا کے تبلیغ شروع کی تو ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک ہلچل مچ گئی، اور خلقت ان پہ ٹوٹ پڑی۔ وہ بہت زیادہ لوگ جو ان سے محبت کرنے لگ گئے اور ان کو فالو کرنے لگ گئے۔ اور پھر آگے جو یہودی علماء تھے، اگر ان کو زج کرنے کے لیے اور عوام میں ان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے کچھ سوال پوچھتے تھے، مشکل اور طرح طرح کے سوال پوچھتے تھے، تو سیدنا مسیح علیہ السلام 2 لفظوں میں ان کو ایسا جواب دیتے کہ ان کو زبان کھولنے کی جرت نہ ہوتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کو پھر جو بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی ان کو ایک بے پناہ مقبولیت مل گئی۔ ایک حصہ یہ ہے اس کا، یہ جو ورڈ صاحب وجاہت استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ صاحب وجاہت ہوگا لفظ ہے تو سیدہ مریم کو بشارت دی گئی ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ بن باپ کے بیٹے کی نہ تو آج کوئی قدر ہوتی ہے اس طرح سے، نہ اس وقت تھی۔ اور سیدہ مریم کو اس لیے پہلے ہی یہ اس بات کی اللہ پاک نے وہ دے دی تھی کہ تسلی دے دی تھی کہ آپ یہ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ ان کا بیٹا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو ان کی عزت میں کوئی کمی آئے گی۔ اور پھر ان کا یہ جو معجزانہ اثر تھا وہ یہ ہوا کہ پورے علاقے میں وہ بچپن سے ہی انہوں نے بولنا شروع کر دیا، وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے اللہ پاک کے، تو کسی کو بھی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان کی زندگی میں ان کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ ایون وہ اپنے جو جانی دشمن تھے جن کے گرد وہ ان کے گرد جو رہتے تھے، جہاں پہ وہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی یہ جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے سامنے یا ان کے پیچھے کوئی ان کو کوئی لان تان کرے یا کچھ اس طرح کا لفظ استعمال کرے۔ اور پھر اگلی جو آیات ہے وہ یہ کہ وہ گوارے میں ہی لوگوں سے بات کرے گا، اور بڑی عمر میں بھی اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ گوارے میں ہی بات کرے گا مطلب یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی کلام کر لیا تھا۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بشارت دی گئی ہے کہ سیدہ مریم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ان کے لوگوں کے سیدہ مریم کے خلاف بات کرنے سے پہلے ہی سیدنا مسیح علیہ السلام پیدا ہوتے ہی زبان سے حق بول دیں گے اور سب لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ آج کی تفسیر تھی 2 آیتوں کی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔